اور جو اس کا آخری پیغام ہے نیشنل یونٹی کا نمبر 3 جس کو میں کہتا ہوں، وہ ملک کے اندر وہ لوگ جو آج اس ہاؤس آف فیڈریشن کی طرف، آپ کی طرف، ہم سب کی طرف دیکھ رہے ہیں، ان کو ایک پیغام دینا ہے کہ when there's a need of the nation, when there's a call of the country, we can stand united always. دوسری بات، پاکستان کی ریاست نے ان 2 دنوں میں 2 اقدامات ایسے کیے ہیں جو ڈیکلریشن آف انٹینٹ ہے آزادی کشمیر کا پاکستان کی ریاست کی جانب سے۔ ان میں سے پہلا قدم یہ ہے کہ کشمیر جانے والے سارے راستے اب شاہراہ سری نگر کہلائیں گے اور آزادی کی منزل سری نگر کی آزادی تک، انڈین آکوپائیڈ کشمیر کے جتنے بھی علاقے ہیں ان کی آزادی تک، یہ منزل کا سفر وہ کسی قیمت پہ بھی پاکستان اور اس کی ریاست اور اس کے عوام کھوٹا نہیں ہونے دیں گے۔ دوسرا جو حصہ ہے جناب چیئرمین، وہ یہ ہے کہ انڈیا سرزمین بے آئین ہے، اور یہ کوئی پولیٹیکل ریٹرک میں نہیں کر رہا۔ ان کے جو فاؤنڈنگ فادرز تھے انہوں نے ایک اپنے لیے ایسا آئین بنایا جس میں سب کی گنجائش انہوں نے رکھی، لیکن سکھ قوم کے ساتھ ڈنڈی ماری۔ ان کے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ سکھ بھی ہندو ہی سمجھے جائیں گے۔ کانسٹیٹیوشن میں یہ اردو میں اس کا لفظ بلا تقریباً ترجمہ میں نے آپ کے سامنے وقت بچانے کے لیے رکھا، لیکن اس سرزمین بے آئین نے جو مقبوضہ بھارتی مقبوضہ جموں و کشمیر ہے اس کے سلسلے میں کانسٹیٹیوشن امینڈ کر کے پیغام دینے کی کوشش کی دنیا کو کہ وہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کو تسلیم نہیں کرتے، بنیادی انسانی حقوق کو تسلیم نہیں کرتے، اقوام متحدہ کے UN کے ہیومن رائٹس چارٹر کو تسلیم نہیں کرتے، یورپین یونین کے ہیومن رائٹ چارٹر کو تسلیم نہیں کرتے۔ اس کے مقابلے میں آپ کی ریاست نے کل جو پاکستان کی نئی میپنگ انڈر دی لا، اس کے مطابق جو نیا نقشہ، جو اصل نقشہ ہے پاکستان کا، اس کو تیار کیا مصطفیٰ ایمپیکس کیس کے مطابق۔ سمری گئی وزارت پارلیمانی امور سے، کابینہ نے اس کو متفقہ طور پہ منظور کیا، وہ نقشہ پارلیمنٹ سے بھی منظور ہوگا، اور اس میں جو میں آخری جملے 3 کہنا چاہتا ہوں جناب چیئرمین، وہ یہ ہیں کہ جو پارٹیشن آف انڈیا کا جو انفلفلڈ پورشن تھا، جس کو تکمیل پاکستان کا ایجنڈا کہنا چاہیے، وہ پورا کیا گیا ہے۔ اور تکمیل پاکستان کا ایجنڈا کیا ہے؟ سرکریک پاکستان کا ہے، سیاچن پاکستان کا ہے، جموں اور کشمیر پاکستان کا ہے، لداخ پاکستان کا ہے، اور جوناگڑھ جس کے رولر نے پاکستان سے ایکسیشن کی، بھارت نے قبضہ کیا۔ اس لیے یہ پیغام ریاست کا نہ صرف ڈیکلریشن آف انٹینٹ ہے، ایک قدم آگے بڑھ کے میں پھر نظم میں چند باتیں کہنا چاہتا ہوں آپ کی اجازت سے، اور وہ قدم یہ ہے کہ اب اس مسئلے کے اوپر جب بھی گفتگو ہوگی، جس فورم پہ بھی گفتگو ہوگی، جس طریقے سے بھی گفتگو ہوگی، جس لیول پہ بھی گفتگو ہوگی، پاکستان کے کمپلیٹ نقشے کے مطابق، نئے میپ کے مطابق پاکستان کا موقف سامنے رکھا جائے گا۔ اور جو مقبوضہ کشمیر کے حالات ہیں اور وہاں جو جذبے ہیں غازی خاندانوں کے اور شہیدوں کے قبرستانوں کے، ان کے بارے میں عرض کرتا ہوں کہ میرے کشمیر، اے وادی محتشم تجھ پہ جب سے پڑے غاصبوں کے قدم، تیری تاریخ قصہ جور و ستم وادی محرباں ہے کہ جنت نشاں، تیرے رنگین جلوے کدھر کھو گئے، تیرے بربت کے نغمے کہاں سو گئے، تیرے آنگن صدا قیامت بپا، تیری ندیوں کے پانی ابلنے لگے اور چناروں کے سائے بھی جلنے لگے، پھر تیری جھیل ڈل خودے آدم سے تھل، سینکڑوں بے کفن لاشیں تجھ میں نہاں،
ہو گئی خاک سرسبز وہ کھیتیاں جن میں آتی تھی یہاں ام کی داسیاں، اور جان دے کر جو حق سے ادا ہو گئے، وہ جو عظمت پہ تیری فدا ہو گئے، تیرے بیٹے جوان اور تیری بیٹیاں، ان کا خون آئے گاں جائے ممکن نہیں، ظلم فاتح ہوا کیسے کر لوں یقین، یہ سلاسل کا شور اور یہ غاصب کے طور، خون شہداء کی سرخی مٹا پائیں گے، حق پرستوں کے جذبے دبا پائیں گے؟ کب تلک ہے فلک آدمی پہ ستم ڈھائے گا، دور بدلے گا کب وہ سمے آئے گا، ظلم حد سے بڑا، حق تنہا کھڑا، متحدہ کی آنکھیں ہیں بند، کام کچھ نہ ہوا لیک دعوے بلند، اور آخری بند ہے صبر کیسے مگر ہم سے وہ چارہ گر، اٹھ پڑے ہم کہ دھرتی پکارے ہمیں، رو رو کہتے ہیں اپنے پیارے ہمیں، اٹھ جواں مثل آتش فشاں، اٹھ غلامی کی زنجیر کو توڑ دے، اٹھ کے تاریخ کو ایک نیا موڑ دے، اٹھ ذرا سارے جگ کو بتا، تیری دھرتی پہ غاصب نہ جی پائے گا، اپنے بارود میں خود ہی جل جائے گا، کشمیر بنے گا پاکستان۔ تھینک یو جی۔ سینیٹر شہری رحمان صاحب، میری گزارش ہے کہ سارے ایک تو کشمیر کی بات کریں گے ظاہر ہے، اور دوسرا ٹائم کا بھی خیال رکھیں گے سارے ساتھی تاکہ بول سکیں اس پہ، یہ ایک اہم ایشو ہے، سب چاہتے ہیں کہ اس میں آج شکریہ چیئرمین صاحب، آج کشمیر کے حوالے سے 1 سال ہو گیا ہے جو ہندوستان نے وہاں ایک غیر قانونی قبضہ قائم کیا ہوا تھا، اس کے حوالے سے آج یوم استحصال ہو رہا ہے اور منایا جا رہا ہے، اور آپ کا شکریہ کہ آپ نے سینٹ میں یہ اجلاس خاص منعقد کیا اور سب کو موقع دیا، انشاءاللہ سب ہمارے دوست بھی بولیں گے۔ آج بالکل کشمیر کا دن ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں چیئرمین صاحب کہ استحصال سے بہت زیادہ ہمارا جذبہ ہے، استحصال تو نرم لفظ ہے، انہوں نے، ہم تو بلکہ صبح یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ یہ غیر قانونی قابض قوت ہے، اور ان کے ساتھ ہم استحصال سے بہت آگے کی بات کریں، کیونکہ جو ہوا ہے کشمیر میں وہ اللیگلی انڈین آکیوپائڈ کشمیر میں، وہ میں سمجھتی ہوں دنیا کا سب سے بڑا لینڈ گریب، یعنی زبردستی کا قبضہ ہے۔ اس کی اہمیت 3 چیزوں میں ہے، لیکن سب سے پہلے میں یہ کہوں گی، کیونکہ منسٹر نے بڑی بات کی کہ کشمیر بنے گا پاکستان، انشاءاللہ آپ کا جو سیاسی میپ بھی ہے اس کی بھی منطق سمجھ آتی ہے، کیونکہ وہاں سے بھی بنا ہے، ہندوستان نے بھی پورے آزاد کشمیر کو اپنی زد میں، اپنے پولیٹیکل میپ میں لے لیا ہے، لیکن خاص طور سے پیپلز پارٹی کی نظر میں، اور میں سمجھتی ہوں سارے پاکستان کی نظر میں، یہ کشمیری آئیڈینٹی اور شناخت اور ان کے حق خود ارادیت کا معاملہ ہے۔ بنیادی طور پر this is about the Kashmiris' right of self-determination, right? And allow me to speak in English, because I think the whole point of all such gestures is that our thoughts be conveyed internationally, and principally, I have written an article also, I would urge you to read it in the news. I have principally appealed to the West because they are the ones who have brought to the fore a human rights philosophy, a universal declaration on the rights of man at the United Nations. And they hold the entire world accountable. میں OIC کے بارے میں بات ہی نہیں کروں گی، ان کا کیا درجہ رہا ہے، ان کا کیا سٹینڈنگ رہی ہے، اس پر ہم سب بات کر چکے ہیں، کبھی اوپر کبھی نیچے، لیکن مسلم امہ نے کم ملیشیا رہا ہے ساتھ کھڑا ہوا اور ترکی رہا ہے، اور پاکستان کی تو ذمہ داری بنتی ہے۔ لیکن آپ سوچیں کہ آپ جب میسج کرتے ہیں کہ یہ ہم نے میپ ایشو کر دیا، ٹھیک ہے، but please explain to the people of Kashmir who have fought very hard and continue to face the bayonet of an ethnic cleansing, fascist, rogue Prime Minister of India right now. They are facing it for their right to self-determination, which has been promised to them by the Charter of the United Nations, by the UN resolutions,
and by Pakistan. And it has actually also been promised to them by India, who has taken these unlawful and illegal actions. Now, when you issue a map, we hope that that is what the Kashmiris will choose. And same way, India change the political nature of the game. So I want to warn all our friends everywhere, even in Pakistan and internationally, all friends of Kashmir, that there is a clock on Kashmir right now. For many years, they have suffered and faced brutality, state torture, rapes. Now you have mass graves. Many human rights reports have come out, but they have been buried. What has happened? This year, this last year, has been extraordinarily difficult for the Kashmiris. Why? Because not only were they already in a lockdown, then they had COVID-19. They have been in curfew. They have been unable to reach hospitals. They have been unable to speak out. And what has been happening for this one last year? एक साल से क्या हो रहा है साहब? हाँ, उनकी मीडिया की भी आवाज बंद कर दी गई है। शुरू में जब भारत ने ये गैर कानूनी काम किया तो सारी दुनिया की तवज्जो मबजूल हो गई थी, सारी दुनिया की तवज्जो मबजूल हो गई थी।